السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم جس دعا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ اس سے ملتے جلتے الفاظ سے دوسری دعائیں بھی ثابت ہیں، مگر جو میں الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے۔ ایک عاجزی ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے ہم اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ انسان زندگی میں ناکارہ ہو جائے، بیکار ہو جائے، یوزلیس ہو جائے، اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ دوسری چیز والکسلی، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کاہلی سے، سستی سے، اور خاص طور سے اگر سستی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے دین سے ہو، عبادت سے ہو، اور خطرناک ہے۔ سستی اور کاہلی تو دنیا میں بھی آپ کے لیے خطرناک ہے، لیکن اگر دین کے معاملے میں کاہلی ہے تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ دوسری چیز جسے اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اور کاہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور تیسری چیز والجبن، بزدلی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے مومن جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے، مومن جو ہے اس کے اندر اللہ کے دین کے معاملے میں جرأت اور ہمت ہوتی ہے۔ بزدلی یہ بہت خراب چیز ہے۔ اللہ سے پناہ مانگتے اللہ کے نبی کہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد چوتھی چیز والحرمی، اور میں عمر کے اس حصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دے، جس کو ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں سٹھیا جانا۔ بڑھاپے کا ایک وہ مرحلہ جب انسان کا دل اور دماغ برابر کام نہ کرے، انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے، اس عمر کے اس مرحلے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اس کے بعد والبخلی، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخیلی سے، کنجوسی سے۔ مومن فضول خرچ بھی نہیں ہوتا، مومن بخیل بھی نہیں ہوتا، مومن تو درمیان کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، مگر دل اتنا چھوٹا ہو کہ آپ اپنے ضروری حقوق ادا نہ کریں، اپنے جسم پر توجہ نہ دیں، اپنے بال بچوں پر توجہ نہ دیں، آپ کے اوپر جو ضروری خرچ ہے وہ بھی آپ پورا نہ کریں، اسی کا نام تو بخیلی ہے۔ اللہ کے نبی بخیلی سے پناہ مانگتے تھے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ قبر کا عذاب یہ برحق ہے، اللہ کے نبی اپنی دعاؤں میں اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ زندگی کا فتنہ کیا ہے؟ زندگی میں جتنے فتنے آ رہے ہیں سب اس میں آ گئے، اور یہ جو دور ہے قیامت کے پہلے کا جو دور، اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ قیامت کے پہلے بہت زیادہ فتنے پیدا ہوں گے۔ تو زندگی میں آنے والے تمام فتنوں سے، اور یہ بات یاد رکھیے، فتنہ کس کو بولتے ہیں؟ جو چیز آپ کو آپ کے اللہ سے دور کرے، آپ کی شریعت سے دور کرے، وہ فتنہ ہے۔ کبھی مال بھی فتنہ ہو جاتا ہے، کبھی اولاد بھی فتنہ ہو جاتی ہے، کبھی بیوی بچے بھی فتنہ ہو جاتے ہیں، کبھی طاقت بھی فتنہ بن جاتی ہے، کبھی سماج میں اسٹیٹس بھی فتنہ بن جاتا ہے۔ تو زندگی کے سارے فتنوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ والممات، اور اے اللہ میں موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ موت کا فتنہ کیا ہے؟ موت کا ایک فتنہ یہ ہے کہ موت کے ٹائم انسان کو توحید نصیب نہ ہو، انسان کفر کے اوپر مر جائے، شرک کے اوپر مر جائے، اللہ کو گالی دے کے مر جائے، نبی کو گالی دے کے مر جائے۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ موت کا ایک فتنہ یہ ہے کہ آدمی
قبر کے سوال و جواب نہ دے سکے فرشتوں کے سامنے، یا برزخ کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ زندگی انسان کی پریشانیوں میں گزرے، یہ تمام چیزیں جو ہے موت کے فتنے میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے میرے بھائی، اس کو بھی یاد کر لیں آپ۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات۔ یہ 8 چیزیں ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان 8 چیزوں سے ہم سب کو دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔